ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ علم کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے علاوہ جو جاندار ہیں ان کو ضرورت کا علم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پہ خود ہی دے دیتا ہے. مچھلی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انڈا جب یا بچہ نکلتا ہے انڈے سے تو پانی کے اندر خود بخود تیرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح بکری، گائے، بھینس کے بچے کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اگر بیمار نہ ہو تو. اور اسی طرح اٹھنے جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو خود بخود ماں کے تھن تک پہنچ جاتا ہے. اسے وہ سکھاتا نہیں، بتاتا نہیں ہے، وہ خود وہاں تک پہنچ جاتا ہے. چڑیا کا بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور اڑنا شروع کرتا ہے، خود دانہ تلاش کرتا ہے. مرغی کا بچہ بھی ایسے ہی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا نہیں کھانا. انسان کی صورتحال یہ نہیں ہے. انسان کی صورتحال یہ ہے کہ انسان کچھ چیزیں تو اپنی عقل سے جان لیتا ہے، اپنے کاموں سے جان لیتا ہے، لیکن اکثر چیزیں انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پہ ایک مخصوص ذریعہ رکھا ہے، وہ ہے وحی الہی. کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو علم دیتے ہیں اور پھر انبیاء علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام کو، اپنے قریب کے لوگوں کو، ساتھیوں کو، مسلمانوں کو علم دیا. وہ علم قیامت تک چلتا رہے گا. اب جانوروں اور انسانوں میں فرق کرنے والا علم جس کی جانوروں کو ضرورت نہیں، انسانوں کو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. جانوروں کے لیے احکام نہیں ہے. کتا مردار بھی کھا سکتا ہے، ذبح کی جانور گوشت بھی کھا سکتا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے کہ آپ نے مردار نہیں کھانا. بلی بھی ایسے ہے، بلی کو بھوک لگتی ہے، اسے آپ دودھ رکھ دیں وہ پی سکتی ہے. رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں، برتن میں سے وہ چوری چھپا دودھ پی لیتی ہے، اس کے لیے وہ آرام نہیں ہے. ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم چھپ کر کسی کا دودھ اٹھا کے پی لیں. جانوروں میں انسانوں میں یہ فرق ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے. ہم چونکہ مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود یہ بات فرمائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. سورہ احزاب کے آخر رکوع میں یہ آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کی تھی، تو آسمانوں اور زمینوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت اٹھا لی. بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے. امانت کیا تھی؟ اللہ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے سامنے یہ پیشکش کی تھی
کہ ہم آپ کو ارادہ اور اختیار دیتے ہیں کہ آپ جو کام چاہیں کر سکیں گے، جو کام نہ چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، یا آپ کو یہ ارادہ اور اختیار کی نعمت دیتے ہیں، لیکن پھر آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کچھ چیزیں منع ہوں، کچھ چیزیں جائز ہوں گی، تو پہاڑوں نے، درختوں نے، کائنات کی اور چیزوں نے انکار کر کے کہ اللہ ہم یہ ارادہ اختیار نہیں لیتے، اس لیے پہاڑ، درخت اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں تو ان کے ارادہ نہیں کہ اختیار نہیں ہے۔ آج ایک پہاڑ کھڑا ہے، انسان کوشش کرتا ہے توڑ دوں اسے، بکھیر دوں، انسان اسے بکھیر دیتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اس کے لیے حلال و حرام نہیں ہے، جانوروں کے لیے حلال و حرام نہیں ہے۔ انسان نے کہا کہ اللہ مجھے ارادہ اختیار دیں تو میں آپ کی مرضی کا زندگی گزاروں گا، جن کاموں کی اجازت دیں گے وہ کام کروں گا، جن کاموں سے منع کریں گے میں ان کاموں سے رک جاؤں گا۔ انسان نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کس کی اجازت ہے، کون سا منع ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہمیں اللہ رسول کی تعلیمات سے معلوم ہوگا۔ اس کے لیے عقل کافی نہیں ہے، ذہن سے عقل کافی ہوتی ہے۔ ہم آگ دیکھتے ہیں، کوئی سمجھدار آدمی آگ میں کودتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ آگ جلا دے گی۔ وہ سامنے آرا مشین چل رہی ہے، سمجھدار آدمی نے ہاتھ نہیں ڈالتا، اسے معلوم ہے کہ مشین کاٹ دے گی۔ تو کچھ چیزیں ہیں وہ جن کا عقل جواب نہیں دیتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا ہمارے لیے جائز، کیا ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہے تم اس کی اتباع اور پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، تم اس کے علاوہ اور چیزوں کی پیروی نہ کرو، ذاتی خیالات کی، اپنی عقل کی، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ جو کر رہے ہیں عام لوگ، میں بھی ایسے ہی کر لوں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے علم شریعت حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم شریعت دو چیزوں کا نام بنائی طور پہ، قرآن شریف ترجمہ اور تفسیر، اور نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تشریح۔ لاکھوں احادیث ہیں آپ کی جو آپ نے صحابہ کرام کے کو بتائی ہیں ہر موقع پر، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ صحیح ہے، غلط۔ اب صحابہ کرام حضور کے پاس رہتے تھے، صرف پاس رہنے کی وجہ سے، صرف بیٹھنے کی وجہ سے ان کو علم حاصل نہیں ہوا، آپ نے باتیں فرمائی ہیں۔ آج ہی بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں میں کہ آج لوگ علم نہیں سیکھتے، وظائف، معمولات، تسبیحات بہت زیادہ کرتے ہیں، اس بات پہ خوش ہے میرا فلاں حضرت سے بڑا تعلق ہے، میں ان کا مرید ہوں، میں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، میری نجات ہو جائے گی، اللہ والوں تعلق کی بیعت سے نجات ہوتا ہے۔ یہ بنیادی بات نہیں ہے۔ بنیادی بات ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اب صحابہ کرام اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہے، جن باتوں کو علم نہیں تھا، بعد میں علم حاصل ہوا، پہلے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، غلط فہمی میں مبتلا ہوئے تو کام غلط ہو گیا۔ مثال میں ایک واقعہ حدیث میں آتے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سفر جہاد میں تھے، جن میں جہاد کیا، اور ایک صحابی کو دوران جہاد دشمن کی طرف سے سر میں تلوار لگی، گہرا زخم پیدا ہو گیا، رات کو سوئے، صبح اٹھے، غسل کی حاجت ہو گئی، اپنے قریب والے ساتھی سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کے لیے تو پاک صاف ہونا فرض ہے، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے، کہ اگر میں غسل کروں گا تو پانی زخم کے اندر جائے گا، پانی زخم کو نقصان دیتا ہے، تو اگر میں غسل کروں تو زخم خراب ہو جائے گا، اگر میں غسل نہ کروں ویسے ہی نماز پڑھ لوں تو نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے طہارت شرط ہے، میں کیا کروں؟ مشورہ کیا، جن سے مشورہ کیا وہ خود مسئلے کے علم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے آپ بس غسل کریں اور نماز پڑھنے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پہ اکثر لوگ ہی جواب دے دیتے ہیں، اللہ کا نام لے، کھا لیں، پی لیں، کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا تو ہے، اللہ نے کائنات کی چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، بنا چیزیں اثر دکھاتی ہیں۔ تو انہوں نے غسل کیا، پانی زخم کے اندر گیا، نماز پڑھی، اور وہ زخم اتنا خراب ہوا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ان صحابی کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام واپس آئے، آ کر آپ کو ساری کارگزاری بتایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جنگ ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا۔
یہ واقعی بتایا کہ فلاں کو دوران جہاد زخم لگا تھا، رات کو سوئے، صبح اٹھے غسل کی حاجت تھی، فلاں سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اپنے عقل سے مسئلہ بتا دیا، پھر کچھ نہیں ہوتا، بس آپ غسل کریں نماز پڑھ لیں، تو زخم ان کا خراب ہوا اور انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتانے والے سے بہت خراب ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو غلط مسئلہ کیوں بتایا آپ نے؟ اس صورت میں یہ حکم ہی نہیں ہے کہ آدمی ہر حال میں غسل ہی کرے۔ شریعت یہ کہتے ہیں اگر پانی نقصان ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، تیمم کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کے بغیر سیکھے علم حاصل نہیں ہوا، اس لیے جو آدمی صرف اس بات سے خوش نہ ہو اور علم حاصل کرنا نہ چھوڑے کہ میرا اپنا حضرت سے تعلق ہے۔ کچھ دن پہلے نوجوان دکان پہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے؟ تو نہیں جی۔ آپ بھائی علم حاصل کر لیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ہم 2 سال کورس کراتے ہیں، شریعت سیکھ لیں، ماشاء اللہ بات کر رہے کہنے لگے جی مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ میرا فلاں پیر صاحب سے تعلق ہے جی، میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ان کے معمولات بتائے ہوئے صبح و شام کے تسبیحات وہ کرتا ہوں، بس کافی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سارا دین اس کے اندر آ گیا؟ کئی پوچھا ہے پیر صاحب سے کہ جی دین کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، نماز کن چیز مکروہ ہوتی ہے، کہ پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کبھی انہوں نے بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا جی۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ الحمدللہ میں تسبیح کرتا ہوں، تسبیح کی شرعی حیثیت کیا ہے ذکر کی؟ جتنے کام انجام دیتے ہیں ہر کام کی شرعی حیثیت ہوتی ہے، کچھ کام فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، کچھ کام نفل اور مستحب ہوتے ہیں۔ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، واجب کی اس سے کم ہے، سنت کی اس سے کم ہے، نفل مستحب کی اس سے بھی کم ہے۔ پھر دوسرا حکم ان کا یہ ہے کہ فرض واجب کام کرنا ہر حال میں ضروری ہے، جو سنتیں موقعہ ہیں وہ بھی کرنی ضروری ہوتی ہیں، غیر موقعہ ہیں وہ چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ نفل کام میں اللہ نے اختیار رکھا ہے، آدمی کرے تو ثواب ملتا ہے، نہ کرے گناہ نہیں ہوتا۔ کچھ اس تسبیح کی وظائف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہنا کہ پتہ نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت نفل اور مستحب کی ہے، تسبیحات کرنی چاہیے لیکن اس کی حیثیت نفل اور مستحب آدمی کرے تو ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کام تو نفل کام کو آپ کر رہے ہیں، عرصے دراز سے کر رہے ہیں اور فرائض کا پتہ ہی نہیں آپ کو، تو انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ قرآن کی آیت ہے نا، یہ حافظ صاحب بتائیں قرآن کی آیت ہے یہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ بے شک جو شخص بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ مجرم سے مراد جو قانون شریعت کے خلاف عمل کرے گا مجرم ہے اللہ کے ہاں، جو فرض کام کو چھوڑتا ہے، واجب کام کو چھوڑتا ہے، کسی حرام کام میں مبتلا ہے، نا علمی کی وجہ سے مبتلا ہے، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید مولویوں کا کام ہے، جو قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، مسائل پڑھنا مولویوں کا کام ہے۔ بھائی اللہ ہم سب کے ہیں نا، رسول ہم سب کے ہیں، اللہ کا کلام بھیجا ہوا ہے تو وہ سب کے لیے ہے، مولویوں کے لیے بھی ہے، غیر مولویوں کے لیے بھی ہے، اور جو نبی پاک کی حدیث ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی پاک کے ارشادات بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کہ نبی پاک کن کاموں سے خوش راضی ہوتے تھے، کن کاموں سے ناراض ہوتے تھے، اپنی امت کو کن کاموں کا حکم کیا، کن کاموں سے منع کیا، جو مسائل شریعت ہیں قرآن حدیث سے نکلے ہوئے بھی ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو زندگی ہماری صحیح نہیں گزر سکتی جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں، جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے۔ تو ہر مسلمان شریعت کا علم حاصل کرے، البتہ ہر مسلمان کے دل میں پورا عالم بننا فرض نہیں ہے، جتنی اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہر مسلمان لازمی علم حاصل کرے، اور صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے عمر اللہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ہمارے سامنے علم شریعت کی اہمیت بیان کی، ضرورت بیان کی، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں شریعت کا علم حاصل کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کیسے حاصل کروں۔ صبح سے شام تک میں اپنی زمین پر رقبے پر مصروف ہوتا ہوں،
کاشتکار تھے، کسان تھے. اگر میں حضور کے پاس جاؤں مدینہ اور صبح سے شام تک علم حاصل کروں تو یہ زراعت کا کام نہیں ہوگا جو ذریعہ آمدن ہے جس سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اگر میں سارا دن یہیں رہوں تو علم حاصل نہیں ہوگا. مجھے کیا پتہ چلے گا اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اور سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کی بھی صورت حال یہی ہے، علم کی اس کو بھی ضرورت ہے اور زراعت کی بھی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے بات کی اور ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور شام تک وہاں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتا رہے گا، ہم نے کیا نصیحت فرمائی، کس چیز کو حلال فرمایا، کس کو حرام قرار دیا. اور دوسرا شخص دونوں زمینوں میں کام کرے گا، اپنے بھی اور دوسرے کی بھی. دوسرے دن تو پیچھے رات کو حضور کے پاس جائے گا اور جو حضور کے پاس پہلے دن کیا تھا پیچھے دونوں زمینوں میں کام کرے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سے دراز تک ہم نے معمول رکھا اور اس طریقے سے مجھے بہت سا شریعت کا علم حاصل ہو گیا اور اتنا علم حاصل ہوا کہ وہ خلیفہ ثانی بن گئے. تو میرے بھائیوں اپنے ذہن سے بات نکالیں کہ میں دکاندار ہوں، میں ملازم ہوں، مجھے شریعت کی ضرورت علم کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سیکھا اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. آدمی بوڑھا ہے، جوان ہے، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جس نے بھی شریعت کا علم حاصل نہیں کیا اس کے ذمے اپنی ضرورت کے مطابق شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر وہ نہیں سیکھ رہا ہے وہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کن کاموں میں کون سے حرام کام کر رہا ہوں، کون سے حلال کام کر رہا ہوں. تو جو حاصل نہیں کرے گا وہ بہت سے گناہوں میں مبتلا رہے، پتہ بھی نہیں ہوگا اسے. تو ہم بھی روزانہ 1-1.5 گھنٹہ نکالیں، اپنے قریب کسی بھی عالم دین سے باضابطہ شریعت کا علم حاصل کریں. دنیا کا ہر علم و فن گھر بیٹھ کے نہیں آتا، بلکہ اس کے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر جا کے آدمی کو وہ چیز سمجھ آتی ہے. پینچر لگانے کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے استاد سے. تو دین کیسے گھر بیٹھ کے آ جائے گا؟ اس لیے ہر آدمی علم کا محتاج ضرورت مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے، کوئی مستحب یا نفل کام نہیں ہے کہ ٹائم ملا تو کر لیں گے جی، سوچیں گے دیکھیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اور حضور نے بھی فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس سے بھلائی کرنا نہیں چاہتے اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم 10-11 سال سے کورس کرا رہے ہیں. فرقانیہ مسجد چمنی محلے میں 2 سالہ کورس ہے. اس میں صبح 8:30 11:30 تک کلاس ہوتی ہے. قرآن شریف کا مکمل ترجمہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے. تقریباً 3000 احادیث پڑھائی جاتی ہیں. مسائل شریف پڑھائے جاتے ہیں بدایت سے لے کے وفات تک. عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، معاشرت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام مشہور گزرے ہیں، 21-22 انبیاء السلام کے نام مشہور ہیں، ان کی حالات زندگی پڑھائے جاتے ہیں. تو ہر شخص اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے اور وقت نکالے اس کے لیے. یہ وقت نہ ہو تو کوئی اور وقت نکالے، رات کا وقت نکالے، علم حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کوشش فرمائیں گے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.